آئیں دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم اس ہفتے کے لیے، اس دن کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کا شکر ہو کہ ہم آپ سے محبت اور آپ کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ کا شکر ہو، آپ کا رحم اور فضل ہم پر ہے۔ آپ کی اس انجیل کے لیے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ جڑا ہے۔ جیسے ہی ہم آج کا کلام سنیں، ہم آپ سے سننے والے کان، سمجھنے والا دل مانگتے ہیں۔ اے خداوند، ہمیں استعمال کر اور ہمیں بدل، جس کے نام سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ 24 باب میں یوں مرکوز ہے، میں نے کہا تھا کہ اس کی 3 وجوہات ہیں، نہیں بلکہ میں نے کہا تھا کہ 3 اسباق ہیں جو متی 24 باب میں سے ہیں۔ اس میں 3 اسباق یسوع کی آمد کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک حقیقت پر لے کر جاتا ہے کہ مسیح واپس آئے گا۔ یہ بات جاننے کے حوالے سے بہت اہم ہے، یہ بہت ہی اہم نوٹ ہے۔ یہی اس بات کی وجہ ہے جو ہم یہ 3 کام کرنے کو ہیں، کیونکہ ہمیں اعتماد ہے یسوع جو واپس آئے گا، اور تب خدا اس کی آمد میں ہر ایک چیز کو کنٹرول میں رکھے گا۔ پچھلی مرتبہ ہم نے اس مدعے پر بات کی تھی۔ یسوع اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور اپنے چھوڑ جانے پر ان کو تسلی دے رہے ہیں۔ یہ 3 اسباق کیا ہیں؟ کہ یسوع مسیح ایک دن واپس آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلے یسوع نے اپنے شاگردوں کو بتایا، کوئی بھی تمہیں گمراہ نہ کرے۔ میرے ساتھ اس کی 4 آیت میں دیکھیں، یسوع نے انہیں جواب دے کر کہا، دیکھو کوئی بھی تم کو گمراہ نہ کرے، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں ہی مسیح ہوں، اور وہ بہتوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائی اور جنگ کی افواہوں کو سنو گے۔ اب میرے ساتھ 23 آیت میں دیکھیں، اس وقت اگر تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے، تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا ہے، پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں، تو باہر نہ جانا، دیکھو وہ کوٹریوں میں ہے، تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ایسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ خیر، یسوع اپنے وقت میں مسیحا بن کر آیا تھا، جیسے میں نے کہا تھا کہ یسوع ہی مسیحا ہے۔ تب اس نے خدا کی بادشاہی کا دعویٰ کیا تھا۔ اپنے جدا ہونے پر یسوع نے فرمایا، بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے مجھے دیکھو، میں ہی مسیح ہوں، جبکہ ہم تاریخ میں ابھی تک یہ سب دیکھ نہیں پائے۔ نیوزی لینڈ آکلینڈ سے مجھے یاد آیا کہ آکلینڈ سے میں نے شمالی کوریا میں تحریک چلائی تھی، اور اس تحریک میں انہی باتوں پر تعلیم دینا چاہتا تھا، مگر اس وقت ان میں کچھ لوگوں کے بیانات میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان کی تحریک کہتی تھی کہ مسیحا آ چکا ہے، اور وہ کوریا میں جی اٹھا تھا۔ ہمیں ان کے بورڈ میں جانا پڑا۔ یہ اس پر ایک مثال ہے جو تاریخ میں ہو چکا ہے۔ کئی لوگ جنہوں نے اسے دیکھا تھا کہنے لگے، تو ہی سچا مسیح ہے، تو ہی سچا مسیحا ہے، مگر اس طرح تمہیں بہت سے لوگ گمراہ کریں گے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ کوئی بھی تمہیں گمراہ نہ کرے، تمہیں محافظ بننا ہوگا۔ ضرور ہے کہ تم جھوٹے استادوں اور جھوٹے مسیحا کے خلاف محافظ بننا ہوگا۔ یسوع نے غور کر لیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ وہ دورانیہ وقت اس کے جانے اور اس کے آنے کے درمیان کا ہے۔ خدا نے پہلے سے منصوبہ بنا رکھا کہ وہ واپس آئے گا اور اس کی واپسی کی آمد ہوگی۔ یسوع نے غور کیا کہ وہ سب اس وقت نمودار ہوں گے، تب وہ جسمانی قیدی ہوں گے۔ جب کلیسیا بکھر جائے گی، تب وہ مسیحا کے بغیر ادھورے ہوں گے۔ تب لوگ آ کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ شاگرد کہنے لگے، تب شاگرد اور ہم اس کے محافظ ہوں گے۔ ہم ان لوگوں کے خلاف اپنی حفاظت کریں گے۔ ہم ایسا کیسے کریں گے؟ ہم کیسے خود کی حفاظت کریں گے؟ یسوع نے ہمیں یہاں پر چھوٹا سا سراغ دیا ہے۔ یہ بات 27 آیت میں ہے۔ اس نے فرمایا، جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ بجلی جو پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے،
ظاہر ہے کہ یسوع کیا فرما رہے تھے، کیا اس میں اس کی آمد ہوگی؟ اس میں اور کوئی سوال نہیں ہوگا کہ اسی کے ساتھ اس کی آمد ہوگی۔ جب پورب سے جھوٹے مسیح آئیں گے تب پچھم کے لوگوں کوئی اندازہ نہیں ہوگا۔ جب جھوٹے نبی امریکہ میں آئیں گے تب افریقہ کے لوگوں کو اس پر کوئی اندازہ نہیں ہوگا، لیکن جب یسوع واپس آئے گا تب امریکہ سے لے کر افریقہ میں اس کے نشانات دیکھے جائیں گے۔ ظاہر ہے یسوع نے ہمیں نہیں بتایا کہ وہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس بات پر ہمیں یہ پوائنٹ ملتا ہے، حالانکہ میں یسوع کی واپسی پر کچھ طبعی عوامل دیکھ رہا ہوں، لیکن اس میں ہمیں یہ روشنی ملتی ہے کہ جب وہ واپس آئے گا تو ہر ایک شخص جان جائے گا۔ ایک بیان ایسا ہے جو خدا نے ہمیں جھوٹے مسیح کے متعلق بتایا ہے۔ اس بات کی پہچان کر لیں کہ مسیح کی آمد میں ہر ایک انسان جان جائے گا کہ مسیح کی آمد ہو گئی ہے۔ ہر ایک گھٹنا جھک جائے گا، ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خدا ہے۔ سو ہم جانتے ہیں کہ ہم کسی کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے، ارے ہم نے مسیحا کو دیکھا ہے، آپ یہ کہہ سکتے نہیں۔ یہ بات سچ نہیں ہے، کیونکہ مسیح کی آمد پر میں یہ جان گیا ہوں کہ مسیح کی ہی آمد ہوگی۔ سو آپ اس میں اعتماد رکھ سکتے ہیں کہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ کو محافظ بننا ہوگا کہ ہم گمراہ نہ کیے جائیں۔ دوسری بات، ہمیں بیدار رہنا ہے۔ یہاں 5ویں آیت میں دیکھیں، ہم اسی سے شروعات کرتے ہیں۔ بہت سے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں ہی مسیح ہوں، اور وہ بہتوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہوں کو سنو گے۔ خبردار، گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے۔ لیکن یہ سب باتیں ان مصیبتوں کا شروع ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ یسوع ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ یسوع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ سب واقعہ ہوگا۔ ضرور ہے کہ تم یہ سب سنو گے، اور تب یہ مصیبتوں کا شروع ہوگا۔ لوگ مجھ سے پوچھیں گے، کیا تمہارا خیال ہے یہ کرونا وائرس اس لیے قوموں میں آیا ہے؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ تب سب کا خاتمہ ہوگا؟ کیا یہ وہ نشان ہے جب یسوع آئے گا؟ جب دنیا میں قوموں کو ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے دیکھو گے تب تم سنو گے کہ وائرس پھیل گیا ہے۔ تب آپ بیماریوں، وباؤں، زلزلوں کے بارے میں سنو گے۔ آپ ان آزمائشوں پر سوچیں گے، شاید یہ وہی وقت ہے۔ یسوع نے فرمایا، گھبرا مت جانا، یہ سب واقعہ ہوگا۔ تاریخ میں جنگیں، زلزلے، بیماریاں، وبائیں اور وائرس برپا ہوں گے۔ تب کوئی شک نہیں ہوگا، خاص طور پر وہ یسوع کی واپسی کا وقت ہوگا۔ تب کوئی چارہ نہ ہوگا۔ آپ تاریخ کو دیکھیں اور کہیں کہ اب یسوع کی آمد کا وقت ہے۔ یسوع کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ سب ان مصیبتوں کا شروع ہوگا۔ ایسا بار بار ہوگا، لیکن تب وہ دن آئے گا جب یسوع کی آمد ہوگی۔ سو جب ہم کرونا وائرس کو دیکھتے ہیں، جب ہم زلزلوں کو دیکھتے ہیں، تب ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ یسوع نے ہمیں ان تمام باتوں کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن ان سب میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیا باتیں ہیں جو ہمیں تسلی دیتی ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہیں؟ کیونکہ اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ سب ہوگا۔ یہ بات تھوڑی بہت ایسی ہے جب آپ بچے ہوتے ہیں اور آپ اپنے والدین کے ساتھ کہیں پر جاتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ کیا ہم مال میں جانے والے ہیں؟ جب ہم مال میں جائیں گے تو وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ باہر احتجاج کرنے والے ہوں گے، لیکن پریشان مت ہونا، ہم ان احتجاج کرنے والوں کے درمیان میں سے گزر کر مال میں داخل ہوں گے۔ جب بچے کی حیثیت سے آپ اس بات کو سمجھیں گے تو آپ وہاں پر ان احتجاج کرنے والوں کو دیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ خوف سے بھرے ہوں، یا وہ تھوڑے بہت خستہ حالت ہوں۔ اگرچہ وہ خوف سے بھرے ہوں، تب انہیں دیکھ کر تم میں اعتماد آئے گا، کیونکہ آپ کے والدین نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ یہ سب ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے
जब मसीह की आमद होगी, जब हम कोरोना वायरस को देखते हैं तो हमें उस चीज़ से भर जाना चाहिए जो हमें तसल्ली, हौसला अफजाई और यकीन दहानी करवाती है, क्योंकि यीशु ने हमें बता दिया था कि ये सब होगा। फिर आखिर में जो पहले नंबर पर बात है वो ये है कि हमें गुमराह नहीं होना, हमें खुद को महफूज रखना है। दूसरे नंबर पर हमें परेशान नहीं होना, लेकिन हमें ये यकीन कर लेना चाहिए कि ये सब इस कायनात में होने वाला है। और तीसरी बात ये है कि हमें किसी के शिकंजे में नहीं आना। अब इसके बाद यहाँ पर इस हिस्सा में 36वीं आयत में देखें, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त पर होगा, वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त में होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तूफान आकर उन सबको बहा कर ना ले गया, उनको खबर ना हुई। इसी तरह इब्ने आदम का होना होगा। अब 42वीं आयत पर आते हैं, पस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। उसने ये बात इस छोटी सी तमसील में बताई, लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम हो ताकि चोर रात को कौन से पहर आएगा, तो कौन जागता रहेगा और अपने घर में नकब ना लगाने देगा। हमें मोहतात रहना होगा, हमें तैयार रहना होगा, हमें किसी शिकंजे में नहीं फंसना। आप देखें, हम उन लोगों की तरह जिंदगी नहीं गुजारनी जिनको ये ख्याल नहीं कि क्या होने वाला है। हालांकि हमें उन शागिर्दों की तरह जिंदगी गुजारनी है जो यकीन के साथ जानते हैं कि एक दिन मसीह वापस जरूर आएगा। शायद ये सबसे बड़ा एक मसला होगा जिसको सुलझाने के लिए हमें चर्च जाने की ज़रूरत है। जब आप पूरब के लोगों से बातें करते हैं, मैं पश्चिम के मुतालिक शोर नहीं हूँ, लेकिन पूरब में लोग इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा पुरइत्मीनान हैं। वो इस तरह अमल दरामद करते हैं जैसे ये 80, 70वीं और 90 की दहाई में हो चुका है।